الحمد لله الذي من علينا بحبيبه الكريم والصلاة والسلام على نبيه الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود اور سلام تو بعد جملہ دوست احباب مذہب حق اہل سنت والجماعت اور دین حق اسلام دے منن والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین دی توفیق اور مہربانی نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات دی ولادت و شہادت دا ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے توانو سانو نصیب فرمایا ہے اس ماہ مبارک دے اللہ تعالیٰ شان حقوق اور آداب بھی عطا فرمائے فیوض اور برکات بھی نصیب فرمائے دوستو بزرگو میلاد مناونا ولادت با شہادت دا ذکر کرنا یہ میلاد اور ولادت دا کیا مطلب اور مفہوم ہے وہ یہ ہے دوستو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با شہادت تو قبل ولادت با شہادت تو بعد اور ولادت با شہادت دے دوران اللہ رب العالمین نے اپنے بے مثل بے مثال نبی رسول حبیب شفیع دے عزت اور رفت واسطے جو واقعات اللہ تبارک و تعالی نے اہل ارض نو اہل زمین نو دکھائے نے وہ خرق عادات واقعات اور حالات اہل اسلام اہل سنت والجماعت نو دسنا مقصود کی ہے انہاں نو پتہ لگے کہ جس رسول دے تساں امتی ہو اس رسول دی ولادت دے دوران او دی عظمت دا اے عالم ہے تے جدوں تواڈے ول رسول بن کے مخاطب ہوے گا پھر او دی عظمت دا کی عالم دوستو ذکر تو مراد مقصود شان اور مرتبے دا اظہار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل کمالات خصائص معجزات وہ بیان ہون گے تے او دی وجہ تو انسان دے دل وچ قلب صاحب فضائل دی صاحب خصائص ہستی دی محبت معرفت اطاعت اور اتباع دا جذبہ پیدا کیونکہ انسان دے ایمان دے دو بنیاد ایک محبت اور ایک اطاعت
محبت بھی گھٹ دی ود دی ہے، اطاعت بھی گھٹ دی ود دی ہے، کیونکہ انسان دی فطرت ہے جدو انسان دنیا لے پاسے منہ کرتا ہے او دا خدا پاک آخرت انبیاء شریعت دین والے پاسوں او دی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ دنیا والے پاسے توجہ کرے گا تو دین والے پاسے ہٹ جائے گی، دین والے پاسے توجہ کرے گا تو دنیا والے پاسے ہٹ جائے گی، کیونکہ انسان دی فطرت اس کائنات دا نظم چلاؤن کی تے اللہ تعالیٰ نے انسان دو جہتاں والا بنایا ہے، ایک جہت ہے دی تعلق بالخلق، ایک جہت ہے تعلق بالخالق۔ جدو تعلق بالخالق ہوئے خلق ہوئے تو تعلق بالخالق کمزور ہو جاندہ ہے، جد تعلق بالخالق ہوئے تعلق بالخالق کمزور ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے کیونکہ تعلق بالخلق دی وجہ تو ساڈا تعلق بالخالق کمزور ہو جاندہ ہے، ضعیف ہو جاندہ ہے، گھٹ جاندہ ہے۔ یہ پھر واعظ نصیحت تقریر اور تبلیغ دعوت و تبلیغ یہ دے نال کی کیتا جاندہ ہے، وہ جڑی تعلق بالخالق تعلق بالدنیا دی وجہ تو انسان دے تعلقات روحانی و ایمانی و دینی و شرعی وچ کمی آ گئی سی، اساں تبلیغ تقریر دے نال اس کمی نو پورا کرنا ہے۔ پھر وہ خوشیانے بندے ہو، کوئی کلام کوئی گفتگو سنن تو بعد انسان دے دل دماغے جو اس کلام اور گفتگو دا مقصد اور نتیجہ ضرور ہوتا ہے، مقصد اور نتیجہ ضرور آئے گا۔ تواڈے آون دا بھی مقصد ہے، میرے سناؤن دا بھی مقصد ہے، اور توانو سانو کٹھے کرنے والے قاری صاحب دا بھی مقصد ہے۔ یعنی انسان صاحب عقل ہوئے نا تو دے ہر وڈے چھوٹے کام دا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اور بے عقل چیمی فرق ہوتا ہے، بے عقل سارا دن کردہ روے لیکن وہ دے کام دا مقصد نہیں ہونا، لیکن جڑا صاحب عقل ہوئے گا وہ چھوٹا کام بھی کرے وہ دا مقصد ضرور ہوئے۔ تو عقل مند اور بے عقل کے درمیان مقصد نال فرق ہوتا ہے۔ ان میرے بابا محفل میلاد ہے، یہ دا بھی کوئی مقصد ہے۔ مقصد کی ہے کہ سامعین انہاں دے دل دماغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با برکات دے، شیون اور کمالات فضائل اور خصائص سنن دی بنا دے، انہاں دے دل دماغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اتنی ہو جائے کہ سب محبت مغلوب ہو جاون اور محبت رسول غالب ہو جائے۔ جدوں رسول دی محبت غالب ہوئے گی نا پھر زندگی دے ہر حصے میں سنت رسول آ جائے۔ تو بھائیو میلاد شریف دے وچ ہی کچھ ہوندا ہے جیویں رسم رواج چل رہا ہے بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت و شہادت دے واقعات اور حالات بیان کرنا، لیکن ساڈا رسم سے طریقہ کتھے تک ہے کہ چھیڑی ساڑی محفل مجلس میلاد شریف دی ہوندی ہے او دے چند حصے نے۔ پہلا حصہ دے ہوندا ہے او دا خطیب مقرر وائز، دوسرے سامعین سنن والے، تیجا ایک نقیب دا بھی اضافہ ہو گیا ہے، چوتھا ہو گیا ہے جناب کلام اور تام بطور ایصال ثواب، پنجویں شے ہو گئی جناب ساڈے واسطے نعت خوانی تے حمد خوانی۔ یہ پانچ چیزاں ساڈی محفل اور مجلس میلاد دے اجزاء تے حصے نے، انہوں اسی کہندے ہیں میلاد مناؤنا۔ میلاد مناؤن دا کی مطلب ہے؟
بھئی اساں محفل مجلس رکھ دے پایا او دے وچ کوئی سناون والے ہون گے، کوئی سنن والے ہون گے، کوئی نعت پڑھن والے ہون گے، کلام تام ہوے گا، ایویں نا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدحت سرائی ہوے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی منقبت ہوے گی، تو اس طرح پانچ چیزاں جا کے ساڈی محفل مجلس دے رکن بن دے نے، لیکن انہاں رکنا وال توجہ کرو تو میرا بھائی ساڈا ایک بھی ایسا رکن نہیں جے دے نال ساڈی محفل میلاد تے پوری ہو جاندی ہے، لیکن میلاد والا رسول ساڈے تو راضی نہیں ہوتا۔ یہ جیڑی آج محافل میلاد انہاں دے نال سامعین وہ بھی خوش ہو جاندے نے، راضی ہو جاندے نے، سناؤن والے خطیب حضرات بھی راضی ہو جاندے نے، خوش ہو جاندے نے، نعت خان نقیب حضرات بھی راضی ہو جاندے نے، لیکن میرے بھائی اس محفل دا نتیجہ کی ملدا ہے کہ صرف لوگ راضی ہو جاندے نے اپنے دنیاوی اور مادی مفادات پورے کر کے، لیکن اس طریقے دے نال اللہ دا رسول راضی نہیں ہوئے گا۔ اللہ دا رسول اسے طریقے نال راضی ہوئے گا جڑے طریقے نو اللہ تعالی نے رسول نو عطا فرمایا ہے، اور یہ ہر مومن عقل مند ہر بڑے چھوٹے کم دا مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ اللہ اور دے رسول میرے اوپر راضی ہو جائیں، میری دنیا بھی سونی ہو جائے، میری آخرت بھی سونی ہو جائے۔ آج کل محافل عام ہیں اور انہاں محافل دے وچ کوئی تمیز نہیں کیتی جاندی بھی سناؤن والا کون ہے تے سنن والے کون ہیں، کوئی سنن والا ہے، سناون والے واسطے کوئی شرطاں کوئی نہیں، جو سنایا جا رہا ہے وہ دے واسطے کوئی شرعی شرطہ نہیں، اور دو دوست احباب سن رہے ہیں انہاں واسطے بھی کوئی شرعی شرطاں دا لحاظ کوئی نہیں۔ میرے دوستو شریعت شرطاں نال ہے، میلاد شریف برکت والا کام ہے، کوئی شک نہیں، یہ برکت دا منکر جیڑا ہے وہ بھی منافق ہے، لیکن دوستو اگر میلاد وچ برکت ہے نا تو برکت ادوں آوے گی جدوں شریعت یا شرطاں نال ہون۔ ہر برکت شریعت رسول نال ہے، ہر عزت شریعت رسول نال ہے۔ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ حیات مبارکہ، حیات نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ دی شریعت وچ گزری ہے، کملیو جدو خود میلاد والا شریعت وچ رہ کے تشریف لے گیا ہے، تیریاں میریاں محفلاں نے میں نہیں قبول کرنیاں، پہلے اللہ تعالیٰ شریعت ویکھدا ہے، رسول شریعت ویکھدا ہے، باقی بعد وچ ویکھدے میرے دوستو۔ ایسی محافل جے دلال ایمانداری نال دسو، بندہ پانی پیوے دے ترے لے جاندی ہے، روٹی کھاوے تے بھوک لے جاندی ہے، اور رضائی پاوے تے سردی لے جاندی ہے۔ یار دنیا دے اسباب اتنی اثرات ہیں کہ ان اثرات دے نال جڑے اللہ تعالیٰ نے اسباب جوڑے نے مسببات نو وہ استعمال کرو فوری نتیجہ ملتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آندی مدت ہے دراز کو محافل مجالس دی کثرت وفرت ہے، شاید کوئی دن خالی ہوئے جتھے کوئی مسیح جلسہ تے مجلس نہ ہوئے، لیکن اگر نتیجہ اور خلاصہ دیکھا جائے تو سنی مسلمانوں مسیح تے بیٹھے ہو میلاد والے دی قسم ہے، ایمانداری نال دسو اتنی محافل و مجالس کا نتیجہ کیا ساڈے ملک دے قوم وچ دین اور شریعت ودھدی پئی ہے کہ گھٹدی پئی ہے؟ بھائی گھٹدی پئی ہے کہ ودھدی پئی ہے؟ ایک ہی ہویا، پانی پیو ترے لے جاوے، روٹی کھاو بھوک لے جاوے، رضائی پاو سردی لے جاوے تے چنگی گال ہے۔ عظمت رسول دی سنو تے شریعت رسول دی عظمت دل وچ ناوے نہیں ہو سکتا، یا سناون والے وچ کمی ہے یا
یا سننے دی کم سنن والے دی کمی ہے یا جو کچھ سنایا جا رہا ہے اے دے وچ کمی ہے. تین کمیاں دی وجہ تو امت باوجود محافل اور مجالس دے 11ویں بھی محرم شریف بھی میلاد شریف دا بھی لیکن نتیجہ کی نکلدا ہے کہ محافل وچ انسان جا رہے ہیں لیکن شریعت وچ کوئی نہیں آوندا. مجالس وچ آ جاندے ہیں شریعت وچ کوئی نہیں آوندا. اے دسدا پیا سنی مسلمانو کہ اے سارا کھاتا کیوں گول ہویا ہے تے نہ تے خطیب پورا سناوندے نے نہ سے اگے سننا چاہتے ہیں. جو سنایا جاتا ہے انہوں مولوی بھی اپنی مرضی دا اپنے مفاد دے مطابق رکھ کے سناوندا ہے. جڑے سندے نے وہ بھی اپنی مرضی اور مفاد دے مطابق سننا چاہتے ہیں. اس واسطے ساری مرضی دا دین مولویاں نے بڑھا کے انہاں سانو پیش کر دیتا ہے کہ کملیو دین اسلام تیری میری مرضی دا نام نہیں. دین اسلام اللہ اور دے رسول دی مرضی دا نام. اس واسطے رسول دیا شانہ سنو تے رسول نال محبت پیدا ہوندی ہے. رسول نال محبت پیدا ہوندی ہے. اگر محبت کا کی نتیجہ ہے اتباع. محبت کی نتیجہ ہے جملہ اسلامی تعلیم اور تربیت تبلیغ اور دعوت دے جتنے طور طریقے نے انہاں سب دا مقصود اور خلاصہ ایک ہے کہ لوگاں دے دل وچ حقیقی اسلام آ جائے اور حقیقی ایمان آ جائے اور مسلمان دنیا تو متنفر ہو کے ہر بندہ آخرت دی تیاری وچ مشغول ہو جائے. آخرت دی تیاری مشغول ہو گئے. تو میرے بابا اے سانے دل دماغ وچ گل ہے بھی جدوں اساں دنیا دی کسی چیز دی کسی مقام دی کسی بندے دے کسی شے دا اشتہار پڑھ لیندے ہاں سن لیندے ہاں تے ساڈے دل وچ رغبت تے حب ضرور پیدا ہوندی ہے اونوں ویکھن دی تے لین دی. لیکن یار اللہ رب العالمین دے رسول دی تعریف سندے ہیں نعت سندے ہیں شان اور مقام سندے ہیں لیکن ساڈے دل وچ محبت رسول پیدا نہیں ہوندی اور محبت رسول دی نتیجے دے وچ نہ ہون دی وجہ تو اتباع رسول بھی پیدا نہیں ہوندی. تو ہن امت جیڑی ہے وہ صرف مولوی دا مذہب رکھ کے رسول نال کھڑنا چاہندی ہے حالانکہ مولوی تے اپنے مذہب نال آپ مسلمان نہیں بندا او دے مذہب نال دوسرے کی تو مسلمان بنان گے. انج نہیں ہو سکتا کہ امت رسول کو دین ہوئے محمدی خالص تے مکمل تے پھر امت کافران دے ہتھوں ذلیل بھی ہوئے مغلوب بھی ہوئے. انج نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اسلام دے اپنے پہلے دوران میں امت دا کوئی حصہ معاذ اللہ ذلیل و خوار ہوندا اسلام دے باوجود پھر تے گل کر سکدے ساں یار اسلام دا مسئلہ ہے انسان دا مسئلہ نہیں. لیکن کملیو رحمت للعالمین دا پہلا دور صحابہ دا پہلا دور دستا ہے اس دور اللہ تعالیٰ دی مدد مسلمانوں دی عزت اور اسلام تینے چیزاں کٹھے رہندیاں سن. جتھے مسلمان ہوندا سی اتھے عزت ہوندی سی جتھے عزت ہوندی سی اتھے مسلمان ہوندا سی. لیکن تاریخ حالات بدل دن تلک الایام نداولها بین الناس قوماں کو زوال اور عروج دی کٹھالی وچ نکال دے امتحان دے کے کئیاں نو غالب کر دیتا ہے کئیاں نو مغلوب کسے نو زوال دا شکار کسے نو عروج عطا کر دیتا جاندا ہے. لیکن میرے دوستو اج دے دور وچ اسلام اور عزت کسے جا دے کٹ کوئی نہیں کٹھے کوئی نہیں. ہاں اسلام اور ذلت کٹھے نے جتھا اسلام ہے اتھے ذلت جتھے ذلت ہے اتھے مسلمان. آج مسلمان دے گلے دا ہار ذلت کیوں بن گئی ہے؟ وجہ ہے کہ تیرے میرے مول محمدی اسلام کوئی نہیں مولوی دا پیر دا اسلام ہے. ملہ دے پیر نال قوم عزت نہیں حاصل کر دیا رسول دے دین نال امت عزت حاصل کرے.
تو میرے بابا آج تک جتنی ساڈے کول دین ہے اساں دین دے حصے بکھرے کر کے مولویاں نے اتنی دین رکھیا ہویا جتنا انہاں دی روٹی بندی پئی جیڑے حصے نال انہاں دی روٹی دا مسئلہ بن جائے مر جائے جے خواب وچ پڑ جائے جیوندا تے جت رہے ایمان بچایا پیر صاحبان میں اتنی دین رکھن گے خود دسن گے اگلے نو جے دے نال نظرانہ دے آستانہ چلدا رہا اے ہے جنہاں دا کم پیران دا تے بادشاہاں دا تے حکومتاں دا کی کم ہے انہاں اتنی اسلام رکھنا ہے جے دے نال انہاں نو ٹیکس ملدا رہے تے اپنی عیاشی کردے رہن تے مسلماناں نو لٹدا رہن اے تین قوم دے وڈیرے نے اے تین قوم دے وڈیرے نے ملا پیر تے حاکم اے تین وڈے نے اے تین وڈے نے تے وڈے ہوئے تین کینے وڈے ہوئے نے کینے بولو وڈے ہوئے نے وڈے بھی نے تے وڈے ہوئے نے ہر ایک امت مسلمان دے قیادت امامت جنہ لوگاں کول ہے ہر ایک نے دین دی تقسیم کر کے چھوٹا حصہ سوکھا حصہ رکھیا ہویا جے دے نال مرید ٹوٹ دے نہیں مرید بھج دے نہیں مرید بن دے نہیں مولویاں نے اتنی اسلام رکھیا ہویا ہے جے دے نال لوگ انہاں دے پیچھے 5 منٹ آ کے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر پر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پھر مولوی ٹل لا لے قوم کسے میدان وچ نہیں آتی پیچھے اس مولوی دے اللہ اکبر کسے تھان دے نہیں آتی تے مولوی جڑے ووٹاں چاہندے نے اتریا پوترا میں کہ مسجد 5 منٹ دتے سن ہن او چھٹ گئے ہون تو آکھے پیچھے سی امام دے اللہ اکبر ساڈی قوم دی سنت کوئی نہیں انہاں 5 منٹ جڑے سن پتہ نہیں او کیویں کڈے نے پچھو اس امام دے اللہ اکبر پتہ نہیں اے 5 منٹ کیویں کڈے نے وہ 2 آیات اونچے چا پڑھو تے بات جاندے نے مولوی صاحب تو سارا ہی قرآن اج سنانا سی تو میرے دوستو اچھا نہ مولوی والا میلاد مناونا ہے نہ پیر والا مناونا ہے نہ بادشاہاں دے سرکاری میلاد مناونا ہے نہ امیراں دے ٹھگاں والا میلاد مناونا ہے نہ اسی منافقاں والا میلاد مناونا ہے اساں اہل سنت والجماعت اعلی حضرت اور مہر علی شاہ والا میلاد مناونا ہے سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرے دوستو ملا میلاد من رکھی کھڑا ہے میری گل غور نال سنو ایک ہے میلاد مناونا کی مناونا ایک ہے میلاد والے نو مناونا میلاد منانا سوکھا ہے میلاد والے نو مناونا اوکھا ہے ملا منوا رہا ہے میلاد ملا میلاد والے ملا نہیں منا سکتا کیونکہ میلاد والے نے او راضی ہونا ہے جیڑا دین خدا دی طرفوں لے آیا ہے اس دین دے اوتے جان مال عزت آبرو ملک وطن قومیت ہر شے قربان کر کے دین بچا لو او محفل میلاد کرنا کر میلاد والا تیرے تے راضی ہو جائے گا صدیق اکبر نے کون سی محفل میلاد منائی عمر پاک نے عثمان پاک نے مولا علی نے حسن حسین نے محفل نہیں منائی ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ایک ہے خوشی میں محفل بنانا آمد
کی خوشی جس کو نہ ہو وہ منافق ہے، اور جو محفل منا لے یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن منانے والے بھی منافق ہوتے ہیں، ہر منانے والا بھی عاشق نہیں ہوتا اور ہر نہ منانے والا بھی دشمن نہیں ہوتا، اصل رسول کو منانا فرض ہے۔ یہ نہیں آکھنا جیڑا محفل چ نہیں آیا وہ بے ایمان ہے، بیویاں آوندیاں نے یہ تے بیچاریاں تازہ ہی لگیاں گئیاں۔ اچھا تے لاہور دے شاعر جی چھلے سجے کھبے صرف تساں سنی رہندے ہو باقی کافر ہو گئے نے، او جیڑے ہن محفل چ نہ ہون اساں انہاں نوں معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے ہو معاذ اللہ مجرمن ظالمن بدتین معاذ اللہ کافرن نارین، کوئی شریف فتویٰ اس محفل مجلس آمن والے دے نہیں لگ سکتا، جو آ گیا ہے جی بسم اللہ، نہیں آیا تے ماشاءاللہ، اصل محفل میلاد مومن کی تے آنا شرط نہیں، دین میلاد والے وچ آنا شرط۔ اے بھی نہیں جڑا محفل میلاد وچ آ جائے سنی ہے، اے بھی نہیں جڑا نہ آوے وہ غیر سنی ہے۔ سنیت کا معیار محفل میں آنا یا آنا نہیں ہے، سنیت کا معیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کو جائز سمجھنا، سنت شریعت کے مطابق ادا کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے، ایسا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جیڑا محفل آ جاوے ضروری نہیں ہو سنی ہوئے، آن والا ہر بندہ سنی بھی نہیں ہو، یہ بھی نہیں جیڑے محفل چ نہیں آئے سنی بھی نہیں رہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو اب کون سی شرط ہے؟ محفل میں انسان آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا، کتنی مسلمان ہیں محفل میلاد تو مستحب ہے، کر لو تو برکتیں، نہ کرو تو کوئی لعنت نہیں ہوتی۔ تے ساڈے مسلمان تے مسجد وچ نہیں آوندا تے محفلاں وچ کتھوں آون گے؟ اچھا بھائی محفل پہلے ہے یا مسجد؟ اور نمازاں فرض نے کہ میلاد؟ رسول کے میلاد میں نماز پہلے فرض ہے، مولوی کے میلاد میں میلاد تو پہلے فرض ہے۔ مولوی دے مذہب وچ میلاد پہلے فرض ہے، رسول دے مذہب وچ جین پہلے فرض ہے، نماز ہے۔ تو میرے بابا اساں محفل میلاد مناون نو سنیت دا معیار نہیں بڑھایا، اے نہیں آکھاں گے جڑا محفل میلاد نہیں کردا نہیں آوندا او سنی نہیں، مرے جڑا مسجد وچ نہ آوے او بھی کافر نہیں ہو سکدا، جیڑا مسجد نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اس فرض نو حاصل کرن دی خاطر رحمت للعالمین پہلے عبادتاں فرش تے آئیاں نے، جدو نماز دی واری اللہ تعالیٰ نے عرش دے عطا فرمائی ہے۔ میلاد دیاں دے خوشیاں مناؤں دے پائے ہو تو صدقے جاواں رحمت للعالمین جیڑی اتنی سفر کر کے خدا دی ذات کو عرش عظیم دے بہ کے خاص نعمت تحفہ لے آندا ہے، وہ الصلاۃ ہے، المیلاد نہیں ہے، وہ نماز ہے، میلاد نہیں ہے۔ تے سنیت دا اساں کدی بھی معیار محفل میلاد نو نہیں، ایک ہے محفل میلاد مناونی، ایک ہے محفل جانا، ایک ہے میلاد نو جائز مستحب سمجھن دا عقیدہ رکھنا۔ سنی عمل نال نہیں بندا، سنی عقیدے نال بندا ہے، سنی عقیدے نال بندا ہے۔ مثلا ایک مومن ہے گھر ستا پہ محفل چ نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد جو دل وچ اتنی خوشی ہے، اتنی محفل والے نوں نہیں، تو سبحان اللہ، انہیں مولوی دے مذہب وچ میلاد نہیں منایا، لیکن انہیں رسول دے مذہب وچ میلاد منایا، کیونکہ میلاد دا مطلب ہے آپ دے آن دی خوشی۔ میلاد مناونا، میلاد کرن دا مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دی خوشی۔ میلاد وہ میں تو اجزاء پہلے دس دیتے ہیں کہ محفل میلاد دے اتنی حصے نے، اتنی جز نے، اے پان جامان دے انہوں محفل میلاد آندے نے۔ ہون ایمانداریاں دسو تسا سارے کٹھے ہو جاؤ،
تو سائتے درود شریف پڑھو ختم شریف پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ایصال ثواب کرو تے تساں مولوی نہ ہوے نعت خانہ ہوے نقیب نہ ہوے تانوں ثواب نہیں لبے گا بھئی چاند مسلمان بغیر مولوی نقیب دے خطیب دے صدن دے مسلمان ہی آپس وچ رل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کردے نے سندے نے درود شریف پڑھدے نے نعتاں سندے نے کیا شریعت دی روح نال اینوں محفل میلاد نہیں آکھو گے آکھو گے نا تے پھر مولوی نے اپنا 6واں رکو ڈھڈ کیتے مجلے تے میلاد دا پڑھایا انہیں آکھا جے مینوں نہیں سدن گے تے محفل نہیں ہونی او ملا ہن دس پھر تیرا میلاد منائیے یا رسول دا منائیے کملا تیرے جمن دے تے کئی ناراض ہوئے سن کہ لئی ایویں نا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات دی ولادت با سعادت تے سارے تھوڑے خوش ہوئے سن وہ تو صرف خدا والے خوش ہوئے باقی شیطان دے شیطان والے سارے ناراض ہوئے سن اچھا ولادت دے وقت سارے ناراض سن رسالت دے وقت سارے راضی ہو گئے سن انج نہیں کدی ہو سکتا جڑے ولادت تے ناراض ہیں وہ رسالت تے بھی ناراض او سب تو پہلے جڑے ولادت تے ناراض سن او کون سن ولادت رسول سب تو پہلے جڑی قوم ناراض ہے او کون سن او قوم یہود کیڑی قوم نصارا کیوں اس قوم یہود اور نصارا نو پچھلیاں کتاباں وچ تے پچھلے نبیاں نے انہاں نوں دسیا سی کہ ایک اتنی نشانے والا اتنی شانے والا اے شہر اے او دا پنڈ اے او دے دوست اے او دی کتاب اے او دا منہ متھا اے او دی کنڈ اللہ تعالی نے پچھلے نبیاں نوں تے کتاباں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا تعارف کرایا سی اوے ایویں انہاں نوں پتہ سی کہ رسول آمن والا ہے تے آج پیدا ہون والا ہے تے جنہاں نے خوشی منائی سی او سن خدا والے تے جنہاں ناراض ہوئے سن او سن قوم یہود و نصارا جو ولادت کے وقت ناراض تھے وہ آج تک ناراض ہیں سمجھ دے پائے ایک قوم ناراض ہے ایک قوم دو ابتدا تو ناراض ہیں حالی سارے رسول آدم دی ولادت شریف ہی نہیں سی ہوئی ساڑے نبی اعظم رسول مکرم محترم محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت و شہادت نہیں ہوئی سی لیکن یہود نصارا دے بعد قبائل نو بعد لوگاں نو یقین آ کہ اے علاقہ ہے اے شہر ہے اے تھاں ہے اے وقت ہے اے صدی ہے اے گھڑی ہے اے ماہ ہے یہ دے وچ اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے آنی انہاں نو پتہ سی انہاں نو پتہ سی یہ دے پہلے دن دے نبی دے دشمن ہیں یہ تے پہلے دشمن ہیں کتاباں وچ رسولہ نے دسیا کتاباں وچ آیا تو میرے بابا لہذا میری اس گفتگو دا خلاصہ ہے اساں ایمان کیتے بھی میلاد مناونا شرط نہیں رکھتے ایمان کیتے جیڑا اسا کفر ایمان دا مسئلہ ہے میلاد مننے یا میلاد کرے یا عقیدہ رکھے یا مننے میلاد شریف نہ عقیدہ رکھے جائز تے مستحب ہومندا یا میلاد شریف کرے اے دو چیزاں نال بندہ نہ مومن ہو سکتا ہے اور نہ انہاں دے انکار نال کافر ہو سکتا ہے اے دا مطلب ہے میلاد شریف نو منانا تے مننا اے نہ کفر دا مسئلہ ہے نہ ایمان دا مسئلہ ہے اس تو تلے آواں گے پھر آ جائے گا مذہب حق اہل سنت والجماعت یہ آ جائے گا مذہب اہل سنت والجماعت کفر اسلام والا کھاتا نہیں تلے مذہب والا کھاتا ہے جدو مذہب دا کوئی مسئلہ ہوئے گا نا منکر نو آکھاں گے گمراہ بدتی ناری بد مذہب تے جیڑا انہوں مننا لوے گا وہ کو آکھاں گے سنئی کی آکھاں گے سنی
ہوں یہ مطلب ہے محفل میلاد دا مننا یا مناونا، یہ دو چیزاں جیڑیاں نے وہ اہل سنت والجماعت دے مذہب دی نشانی ہے، یعنی بندہ سنی غیر سنی کیویں بنے گا، وہ تے کتے بھی دو شرطاں یاد رکھو۔ پہلی شرط ہے کہ محفل مناوے یا نہ مناوے، لیکن میلاد شریف دا مننا دل وچ رکھیں دا ہو۔ سنی ہومن کیتے شرط، عقیدہ شرط ہے، عمل شرط نہیں۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ کسی سنی مسلمان نو توفیق دیندا ہے کہ وہ مال بھی خرچ کردا ہے تے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تے خوشی دا اظہار بھی کردا ہے تے جتنی او دے دل وچ ایمان ہوے گا اتنی جزا ملے گی۔ ہر عمل دی قبولیت دی شرط ایمان کیا ہے؟ جو ایمان بے رسول نہیں رکھ سکتا وہ کبھی ایمان بے اس کو برکت بالمیلاد بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہون میرے دوستو میلاد شریف اساں کیڑا منا رہے ہیں؟ مذہب حق اہل سنت والجماعت میلاد شریف۔ شرف فرشت کیا ہے؟ انسان جتنی بھی اعمال خیر کرتا ہے، مسلمان جتنی بھی چنگے کام کرتا ہے، سب کا مقصود کی ہوندا ہے؟ دنیا وچ پاکیزہ زندگی ہو جائے، قبر سوکھی ہو جائے، آخرت وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ دی مغفرت نصیب ہو جائے، مغفرت اور شفاعت دے نتیجے وچ اللہ تعالیٰ دی جنت نصیب ہو جائے۔ یعنی مومن دی تمام زندگی دے تمام اعمال و افعال خیر دا ایک ہی مقصود ہے کہ شانو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ کیا عطا فرما دے وے؟ جنت۔ دا مطلب ہے کہ ہمارے سارے دین دے اعمال افعال دے مقصود اور مطلوب ایک ہے جنت۔ کیا ہے بولو؟ جنت۔ تو میرے دوستو مقصود ہون اے ساڈا مقصود، ساڈی محفل دا، مجلس دا، عبادت دا، نماز دا، تمام دا مقصود ایک ہی ہے۔ کیا؟ آخرت دی فلاح اور دنیا دی صلاح۔ ہن میرے دوستو ساڈا مسلک مذہب اہل سنت والجماعت یاد رکھنا، دنیا دے وچ جتنی بھی معروف مشہور شخصیات نے ہر دین اور مذہب وچ ہیں، ہر دین اور مذہب شخصیات معروف مشہور محترم غیر محترم ہیں، لیکن دنیا دے جتنی دین مذہب ہیں نا او دے وچ ہر دین اور مذہب دی غیر دینی شخصیت معروف ہوئے مشہور ہوئے، لیکن ہر مذہب دے وچ او پسندیدہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہر انسان نو اپنے نقطہ نظر نال ویکھدا ہے۔ لکھیا کھڑا ہوندا ٹرکاں دے پیچھے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے، ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ تو سنی مسلمانوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات دے میلاد شریف مناونا مننا سنیت دی نشانی ہے، مناونا محبت دی نشانی ہے۔ تو میرے دوستو اچھا سنیے، آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات انسانی تاریخ مختلف متنازع فیضا، یعنی کیا مطلب کوئی ایسے قوم نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو انکار نہ کرتا ہوئے نبوت رسالت دا، ضرور منکر ایویں نا۔ اور صاف ظاہر سنی مسلمانوں جڑا منکر دے دشمن ہوندا ہے وہ شان گھٹاوندا ہے۔ وہ کی کردا ہے؟ منکر دشمن شان گھٹاوے گا، توہین کرے گا، عیباں دی نسبت کرے گا، خوبیاں دی نفی کرے گا۔ یہ دنیا دے ہر مذہب وچ یہ اصول موجود ہے، کوئی دنیا وچ ایسا دین مذہب نہیں جی دی شخصیت کسی اور دین اور مذہب وچ مبغوض منکور دشمن نہ ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔
ضرور ہے۔ اب کون سی شخصیت ہے، کون سے اشخاص ہیں؟ تو ہر دین اور مذہب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے منکر بھی انتہائی ہیں، دشمن بھی انتہائی ہیں، اور منکر اور دشمن کبھی اپنے دشمن کی تعظیم نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا، ہمیشہ وہ توہین اور اہانت کرے گا۔ توہین اور اہانت کا کیا مطلب ہے؟ جناب خامیاں، برائیاں، الزامات، اعتراضات وہ پاک والمنصوب کرے گا، تے خوبیاں تے کمال انہاں تو نفی کرے گا، انہوں آندے نے توہین۔ میرے بابا اچھا میلاد جو منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ اس واسطے جو کچھ منکر نے جڑے ساڈے رسول دے ولادت دے جمن دے اوتے پریشان ہوئے نے، کی ہوئے نے؟ پریشان ایویں نا تے صاف ظاہر ہے دنیا دا جہان میل ملاپ کہدا ہے، میل ملاپ صاف ظاہر ہے دنیا دے جہان تعلقات معاملات اپنے نال ہی رکھنا پائندے نے تے غیراں نال بھی، تے جن انسانی معاشرت دے میل جول وچ دوست بھی رہندے نے تے دشمن بھی، تے جدوں دوستاں دے دشمناں دا کٹ ہوندا ہے نا ادوں پھر لین دین ہی شروع ہو جاندا تے مناظرہ تے مقابلہ بھی شروع ہو جاندا۔ ہن پوری دنیا دے اتے جتنی ادیان تے مذاہب تے ممالک تے تمام موجود نے سوائے اسلام دے، وہ سب دے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات دے دشمن نے بدترین اور سخت ترین گل غور نال سنائے۔ کی نے بولو؟ بدترین سخت ترین دشمن نے کون؟ اسلام کے علاوہ باقی ادیان اور مذاہب دے لوگ۔ صاف ظاہر دشمن عزت نہیں کردا، عزت ودھاوندا نہیں گھٹاوندا ہے۔ نا ہن اچھا ہے سنی مسلمان، اچھا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے در پاک دے نوکر چاکر، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با برکات نال ٹوٹی پھوٹی محبت کرن والے، ٹوٹی پھوٹی ہساں تے محبت نہیں کر سکدے نا، ساڈی جرات ہے، پر جے محبت دا دعویٰ نہ کریے تے مومن نہیں بندے، جے دعویٰ کریے تے مخلص نہیں بندے، پھاس گئے ہیں جے دعویٰ نہیں کرتا رسول نال محبت دا تے پھر بھی مومن نہیں بندا، جے رسول نال دعویٰ کرے محبت دا تے پھر مخلص نہیں بندا۔ ہن پھاس گیا ہے، ہن اے دا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنا اور محبت کے جو تقاضے ہیں تعظیم، تقریر، اطاعت، اتباع، قربانی اور اپنا سب کچھ پیش کرنا، یہ محبت کے تقاضے نے۔ تو سنی مسلمان وہ جڑی محبت میں آدھا بیٹھا یہ سارے کولو ٹوٹی پھوٹی ہے، جے انہاں دی مرضی جے قبول کر لین تے شاہاں چے عجب گربا نوازند گدارا قبول کر لون تے انہاں تو بڑا مہربان کوئی نہیں، ایویں نا جے رد کر دیون تے انہاں تو بڑا بے نیاز کوئی ایویں نا۔ اپنی عشق تے محبت دے کدی مان نہ کرنی کملیا، اتھے تیری میری عشق دے محبت دی کی گل ہوے گی تے صدیق عمر عثمان ولی جیسے عاشق وسدے نے، جتھے خواجہ اجمیری، داد علی حجویری، غوث العظم جیلانی، بایزید بستامی تے جیسے اولیاء اس آستان شریف دے چوکھٹ دے اتے سجدہ رہ دن، اتھا تائم ہے گناہگار دیاں محبتاں کیویں جا کے اگے رہ سکدیاں نے۔ او کملیا تیری میری محبت دا کمال نہیں، رحمت للعالمین دی رحمت دا کمال ہے۔ ایویں نا پھر اللہ رسول دی ذات محبت ویکھ دے، کی ویکھ دے؟ محبت ویکھ دے۔ تو ہن میرے بھائیو جتنی ادیان والے، مذاہب والے، قوماں تے ملکاں والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، میرے لفظاں دے غور کرائے، میں تول کے بیٹھا بول دا، یہ تساں بھی تول کے دل وچ رکھ لیا تے انشاءاللہ تیرا مول ضرور لگ وے،
کیونکہ میں تیرے تو کچھ نہ جیب تیری ویکھن آیا نہ تیرا منہ ویکھن آیا جیب ویکھن والے تے منہ ویکھن والے کدی سچی گل انہاں نوں پتہ ہے گل ہو گئی گل سچی کیتی تے اگلے دا جیب منہ بھی گھٹی جاندا ہے دل بھی گھٹی جاندا ہے تے دل دے اوتے جیب تے اتری ہی گھٹی جاندی ہے ہن مولوی آندا ہے اینوں ایہو جی گل کراں منہ کھل جائے دل کھل جائے جیب پھول جائے تے مینوں میرا دوست نہ تیرے منہ نو ویکھن دی ضرورت ہے نہ تیری جیب نو ویکھن دی لوڑ ہے جنہاں کول دین خداوندی ہوے نا او لوگاں دے منہ تے جیب نہیں ویکھدے نہ حکومت دی جیل ویکھدے نے او اللہ رب العالمین دی رضا تے محبوب خدا دی رضا ویکھدے نے چشتی سونا ہن میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دو چیزوں کے ہیں ایک دن نہ سمجھا ہے تو دھوکا ہو یا یہی شاید سانو کھا گئی ہے ایک ہے ذات مصطفیٰ اور ایک ہے نظام مصطفیٰ ایک ہے ذات رسول ایک ہے شریعت رسول یاد رکھنا ذات کا منکر ہو تو پھر شریعت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے شریعت کا منکر ہو ذات سے محبت کا دعویٰ کرے یہ بھی جھوٹا ہے ارے رسالت وہ وصف رسول ہے جس سے کبھی بھی رسول جدا نہیں ہو سکتا میرا چشتی سونا نہ ڈردا تو میرے بابا رسول دا دشمن ایک ذات رسول دا ایک شریعت دا دشمن دا پتہ لگدا ہے مقابلے وچ تدلیل مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات واسطے اساں جنہ صفات مقدسہ نو صفات کمال سمجھدے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ خصائص اور فضائل نے ایسے جڑے اللہ تعالیٰ نے عام مخلوق یا فرشتے تے جتھے ہی رہے اللہ تعالیٰ نے وہ خصائص نبیاں نو نہیں دتے رسولاں نو نہیں دتے جڑے اپنے رسول نو عطا فرمائے پہلی گل دشمن کیڑا ہویا دین دا بھی دشمن رسول دی ذات دا بھی دشمن توہین کرتا ہے دشمن دین کیڑا ہوئے گا جیڑا اسلام دے احکام قوانین ہدایات شریعت دی تکذیب کرے توہین کرے تے مقابلے وچ تفضیل تے ترجیح دے وے آکے فلانا نظام فلانا دین فلانا قانون ہمارے رسول ہم اسلام سے اس قانون کا جو اسلام کا یہ قانون ہے وہ اور قوانین سے کمتر ہے اور جو باقی قوانین ہیں وہ اسلام سے بہتر ہے اسلام دے مد مقابل مخالف جتنی دین مذاہب کے قوانین تے شریعتاں نے انہاں نو اسلام دے مقابل رکھ کے تے اسلام دی کرے تذلیل دے تنقیص تے انہاں دی کرے تفضیل دے ترجیح سمجھو اسلام دا دشمن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات دے جتنی مقابلین ہیں فذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن کیویں آیت ہے نا یہ آیت میں پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے رسول میں جتنی بھی نبی رسول بھیجے نے نا انہوں دے مقابلے دو طبقیاں وچوں ضرور دشمن ایک جناں وچوں ایک انساناں وچوں یعنی کوئی ایسا رسول نہیں گزریا جے دے دشمن نہ ہو خدا دا قانون ہے ایویں نا پہلا نبی تے آدم علیہ السلام ہے
ہے کہ نہیں؟ تے آدم علیہ السلام دے مقابل شیطان دشمن ہے کہ نہیں؟ اے دا مطلب ہے اللہ رب العالمین دی جیڑی قدرت دے کمالات دے فیوض برکات اور جو دے کمالات ذاتی دا اظہار ہو رہا ہے اے دوست اور دشمن دے نال ہو رہا ہے اظہار. ہن سنی مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات اور آپ دا دین ہن جیڑا ہوئی کا دشمن رسول یاد رکھ جے تک رسول اپنی رسالت دے نبوت دا اظہار نہیں نہ کرتا اس وقت رسول دا کوئی بھی دشمن نہیں. جس وقت تک نبی رسول اپنی نبوت اور رسالت دا اعلان نہ کرے کوئی بھی دشمن. کیونکہ جیڑا نبی ہوندا اعلان نبوت تو قبل ہی وہ صاحب اخلاق ہوندا وہ اپنی قوم نال من حیث القوم حسن سلوک کرتا ہے نہ کسی دی مال دا دشمن نہ جان دا نہ عزت دا نہ آبرو ایویں نا. تے جدوں وہ اعلان نبوت کردا ہے رسالت کردا ہے صاف ظاہر نبوت اور رسالت دے اعلان دے وچ کی ہوے گا نفیو سی اس بات ہو سی. اللہ رب العالمین معبود برحق ہے اللہ تعالیٰ تو علاوہ جو بھی معبود ہیں باطل ہے. ہر نبی دے کلمہ اس سے پہلا جوز ہوندہ سی لا الہ الا اللہ اور آخری حصہ ہوندہ سی نبوت دے مطابق نبی دے مطابق لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات والا صفات دے مد مجد دین شریعت جدو رسول ظاہر کردہ ہے نا ادو دشمن بھی بن دینے تے دوست بھی بن دینے. کچھ منن والے کچھ منکر جڑے منن والے وہ دوست ہو گئے جڑے نہ منیا وہ منکر ہو گئے. کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جی دعوت تے دو لوگ نہ ہون دوست دشمن منکر دے مومن کافر دے مومن کوئی ایسا نبی نہیں جی دعوت دے بعد تین دو حصے نہ بنے ہون. تے ساڈے رسول دی دعوت دے نال تین حصے بنے نے انساناں دے کہ نہیں کافر مومن اور منافق کافر مومن منافق. ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے جدوں اعلان نبوت اور اعلان رسالت فرمایا ہے ادوں لوگ مخالف ہوئے نے. ہن جیڑے ایندا مطلب ہے رسول دی مخالفت تے دشمنی بغیر دین اور شریعت تو نہیں ہو سکتی. نبی اور رسول دی دشمنا اعلان نبوت اور اعلان رسالت تو بعد بغیر اعلان نبوت اور رسالت تو نہیں ہوتی. اے دنیا دے جتنی دین ہیں جتنی قوماں نے جتنی مذاہب نے وہ کیویں دشمن ہوئے نے وہ ایویں دشمن ہوئے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ معبود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول سن. ہن میرے دوستو معبودیت اور رسالت اللہ تعالیٰ دا معبود ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول ہونا یہ دو ایسا صفات ہیں. اللہ تعالیٰ دی صفت معبودیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت رسالت. رسالت تو بغیر معبودیت دا پتہ نہیں لگتا اور معبودیت دا پتہ رسالت تو بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دشمن کدوں بڑے نے جدو اعلان نبوت فرمایا ہے جدو دین شریعت پیش کی ہے ادوں لوگ دشمن ہوئے ایویں نا تے دشمن کیویں بنے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معبود برحق ہے وہ صرف ایک ہے صرف ایک ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ ہے. تے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی معبود نے ایک تو انسانہ نے بڑھائے نے دوجا باطل نے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے سن میرا تو وہ معبود ہے جن نے سانو بنایا تے مشرک آندے سن ساڈے معبود وہ نے جنہاں نو ساڈے پیو دادے نے بنایا کنوں پیو دادے تو یہ مطلب ہے خدا دو قسم کے ہیں، ایک وہ خدا ہے جو انسان کو بناتا ہے، ایک وہ خدا ہے جس کو انسان بناتا ہے۔ دین اسلام میں جو خدا معبود ہے اللہ تعالیٰ یہ سب کا خالق مالک رب ہے، اور خدا کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی معبود پڑے ہیں پوری دنیا میں ان کو انسانوں نے خدا بنایا ہے۔ ارے پیسے تیا خدا انہوں نے آدھے جنہوں بندے بنا خدا انہوں آدھے نے جڑا بندیاں نو بڑھاوے، سمجھدے پئے ہو؟ بندہ بڑی بلا ہے جے بناون دے آوے تے خدا بنا لیندا ہے، جیڑا کدی پاڑ لی نہیں سکدا۔ ایویں نا کہ اور کوئی آندا یار وہ نبی کیویں بن گیا، میں کہا نہ مرادا خدا بڑے ہی کھڑے باقی نبی اوکھا ہے۔ انسان بلا ہے جی نقل بناؤن دے آوے، خدا نقلی بنا سکتا ہے، نبی نقلی بنا سکتا ہے، پیو نقلی بنا سکتا ہے، بیوی نقلی بنا سکتا ہے، اولاد نقلی بنا سکتا ہے، نوٹ نقلی بنا سکتا ہے۔ جناب عشق کوئی ایسی شے نہیں عالم وچ ذی حقیقت حقائق جنہاں دی نقل تے مثل انسان نہ اتار سکدا ہوے، اے دی فطرت تے عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں کمال عطا فرمایا ہے کہ نقل تے مثل موجودات دی بنا لیندا، اس واسطے انسان تخلیقی قوت ہے۔ لیکن کملیا تو آپ جیسا بنا دکھا پھر میں مان جاؤں گا تو خدا بھی بنا سکتا ہے۔ آپ نے جی ہاں بناونا سوکھا ہے کہ نہیں؟ وہ پہلے اگر بناونا خدا سوکھا ہے تو میں بندہ میرا دے پہلے حق بندا ہے میں اپنے جی ہاں سعد اللہ بناواں تے میں اپنے جہاں سعد اللہ بنا سکتا میرے تو بن سکتا ہے نہیں۔ وہ نام مرادہ بندے تو تے بندہ نہیں بنایا جاندہ تے بندے تو خدا بن سکتا ہے۔ لیکن تو انہوں میں دستا پیا یہ نقل بڑی چل دی پئی ہے، 2 روپے دے پاپڑ تو شروع ہوں دیتے خدا تک۔ پاپڑ انہیں دے لکھا کھڑا ہوں دے نقالوں سے ہوشیار رہے، کی لکھا کھڑا ہوں دے؟ میں آگے مولا کریمہ جیڑے ملک دے قوم دے وچ 2 روپے پاپڑ دی نقل چل دی ہے، اس سے کیڑی شے دی نقل نہیں ہونی؟ کوئی ایسی شے نہیں جے دے وچ نقل نہ چل دی ہو، چل دی پئی ہے تے کملے ہو یہی نقل دے اصل دے فرق کرن کی تے اللہ دے نبی دے رسول ہوندے نے۔ سب سے پہلے انسان دا بیڑا غرق ہویا ہے، انہیں نقلی خدا بنایا ہے۔ شرک نقلی خدا ہے، شرک دے وچ جڑے معبود ہوندے نقلی خدا ہوندے کی ہوندے نے؟ جدو انسان نقلی خدا بنائی بیٹھے باقی ہوں قانون نظام حکومت سلطنت دوستی یاری باقی کیڑی شے جے نام مراد نقل نہیں بنا سکتا ہے نا؟ تو میرا بھائی نقل انسان دی فطرت بھی ہے، عادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیقی قوت دیتی ہے۔ غیریت مثلیت عینیت کے اصول کے مطابق یہ غیر بھی سمجھتا ہے، عین بھی بنا لیتا ہے اور مثل بھی بنا لیتا ہے۔ اور میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، نبی بھی بنایا ہے، خاتم النبیین بھی بنایا ہے۔ نبی رسول اور خاتم النبی ایویں نا، اور نبی رسول دی لوڑ کیوں ہے؟ تینج کیوں آتا خدا کا نبی خدا کا رسول؟ انسان عمل کیوں نسبت ہو سکتی ہے؟ اس قوم کا رسول ہے، اس امت کا رسول ہے۔ رسول کی نسبت اول من حیث المرسل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور من حیث المرسل الیہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے، اور من حیث المرسل رسول کی طرف ہوتی ہے۔ نبی رسول کیوں آتے ہیں؟ اور سنو لوڑ کیوں کنوں لوڑ ہے؟ کیوں لوڑ ہے؟ قادی لوڑ ہے؟
ارے میلاد منانے والوں، جب میلاد مناؤ گے تو نسبت کے بغیر نہیں منا سکتے۔ میلاد تو عام ہے، ولادت تو عام ہے، اچھے کی بھی ہے، برے کی بھی ہے، کافر کی بھی، مومن کی ہے، اور جب ولادت کے میں تخصیص کرو گے، خاص کرو گے، پھر پتہ لگے گا کہ یہ فلانے کی ولادت ہے، فلانے کی ولادت ہے، فلانے کا میلاد ہے، فلانے کی ولادت ہے۔ اور بدبخت جب اللہ تعالیٰ کے رسول کا میلاد منائے گا، جب تک میلاد کے ساتھ لفظ رسول نہ لگائے، لفظ نبی نہ ملائے، تو کبھی بھی رسول کا میلاد نہیں ہو سکتا۔ رسول کے میلاد کے لیے، رسول کی ولادت کے لیے نسبت رسالت اور نبوت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے میلاد منانے والے بے وقوف، سب سے پہلے جان تو صحیح نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے۔ جب تجھے نبوت اور رسالت کا پتہ لگے گا تو پھر کملیا صرف محفل دیاں میلاداں مناونیاں نہیں، تو پھر اصل گل ہوندی ہے نبی نو راضی کرنا، خدا نو راضی کرنا۔ تے اوے میں محفلاں نال نہیں راضی ہوندے ایک دو محفلاں نال، جویں نبی دے یار محفل رسول وچ بیٹھے سن، انہاں تو وڈی محفل ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل بیٹھے سن کہ نہیں؟ تے کوئی ایہو جی محفل ہے جڑی اس محفل تو وڈی ہوے؟ اس محفل وچ بھی بیٹھ کے صحابہ کرام میدان جنگ جاندے سن کہ نہیں؟ رسول کی محفل ہے، صحابہ رسول کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، محفل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مکے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مدینے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جگہ چھوڑ دیتے ہیں، شخصیت چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی صحابی کتھے دفنے ہے، کوئی کتھے شہید ہو جائے، کوئی کتھے شہید ہو جائے، کوئی کتھے شہید ہو جائے، انہیں ہی دسیا امتیو اصل گل محفل رسول دی نہیں، میلاد رسول دی نہیں، رضا رسول کی بات ہے۔ اگر رسول راضی ہو میری محفل سے چلے جاؤ میدان شہادت میں، میدان جنگ میں، تو مومن یہ نہیں دے کہتا یا رسول اللہ تمہیں کیسے چھوڑ کر جاؤں۔ ارے رضا رسول حاصل ہوتی ہے حکم رسول کے ساتھ۔ ارے صحابہ جہاں بھی دفن ہے رسول کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک ہے مدینے والا اور ایک ہے مدینے کا شہر، ایک ہے کعبہ اور ایک ہے کعبے والا۔ وہ نبی کے صحابہ کعبہ تو چھوڑ دیتے تھے لیکن مولا کی ذات کے ساتھ رہتے تھے۔ میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، صحبت مجلس میرے شفیع دی بہتر۔ وہ ابا یہ جڑی وچ دھمکڑی شروع کر رہے ہو بند کرو۔ میں کوئی عربی فارسی گفتگو دے نہیں بیٹھا کریں دا جو انہیں کو سمجھ نہ ہو سی، نالے انہیں نہیں سنانا ہے تے غریب میں نو سنانا ہے، سن دے بیٹھے سمجھ آئیے گا اب تو بھائی اللہ کی رضا مطلوب ہے، رسول کی رضا مطلوب ہے، اور اللہ رسول کی رضا بغیر حکم کے اور اطاعت کے نہیں مل سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ پتہ کٹ دے جیڑے مولوی دی آوازاں تیرے کانے جہاں پہیاں گونج دیاں نے، جنہاں پیران دی آوازاں تیرے کانے جہاں پہیاں گونج دیاں نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور تقرب بغیر اطاعت اور محبت، اطاعت اور اتباع کے مل سکتا ہے صرف دعوی محبت سے۔ ارے ملا بے ایمان، ارے جب تک تو اپنی محبت کا امتحان نہ لے تو بھی کبھی فیصلہ نہیں کرے گا یہ مخلص ہے یا منافق ہے، دوست ہے دشمن ہے۔ تو نام مراد رسول باریک ترین شخصیت، عظیم ترین ہستی، عشق تے محبت دے دعوے دے ٹکٹاں دتی جانا جڑا آندا میں عاشق ہاں، ٹھیک ہے تو بن گیا اوتری دا عاشق ہے۔ 15ویں صدی دا ماڈل 2024 ان عاشقاں تو صدقے جاواں، منافق ہیں عاشق نہیں ہیں۔ علامہ اقبال تو فرماتا ہے شور ہے زمانے سے مسلمان ہوئے نابود، ہم تے کہتے ہیں کہیں مسلم بھی تھے موجود۔ اقبال آندا ہے 100 سال پہلے ہی مسلمان دنیا تو غائب ہو گئے نے، تے پتہ نہیں پاکستان ہی غائب ہو کے پھر پاکستان لگدا کٹھے ہو گئے، باقی سارے ملکاں وچ ہجرت کر کے عاشق دے پاک دے جنتی پاکستان وچ آ گئے۔ تے اچھا جنتی بھی ہو پاک ہی ہم مان لیندا تے نام مراد جتیاں کون چکدا ہے، موبائل کون کٹدا ہے، شوٹی کون کردا ہے،
نمے جنتی ہے نمے عاشق ہے نہ اتری دے جڑا عاشق ہوندا ہے دوویں جہانی رجے باہو ہے جڑا عاشق ہوے او تے جنت رجیا دنیا رجیا آخرت رجیا دو تینیاں چیزاں تو رجیا ہوندا ہے او کملا تے جُتی دا تے پیسے دا کیویں بھوکا ہو سکدا ہے اسا بھوکے عاشق ہیں نبی دے عاشق نہیں اے 15ویں صدی دا جڑا اے ہن ماڈل آیا کڑے 2024 اے ملان دے جڑے ہن عاشق ڈھل ڈھل کے پہ نکل دے نے توبہ میرا رب اے ہو جے عاشق نے ڈر لگدا ہے اللہ کرے کہ تے مسیح تے نہ آون تو اب میرے بابا پہلے سمجھو دین کیا ہے نبی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت دنیا کی معرفت آخرت کی معرفت اور دین کی معرفت چار معرفت جے تک توانو اپنی انسان نو اپنی مقصد زندگی دا شعور نہیں آوے گا اس وقت تک نہ نبی دی عظمت دا پتہ لگ سکتا ہے نہ رسول دی شان دا پتہ لگ سکتا ہے نہ دین دی ضرورت دا پتہ لگ سکتا ہے نہ اللہ تعالیٰ دی الوہیت دا پتہ لگ سکتا ہے نہ اولیاء دی ولایت دا پتہ لگ سکتا ہے نہ انسانہ دی انسانیت دا شعور ہو سکتا ہے سیانے بندے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ نے جڑی انسان نو عقل دیتی ہے نا اے عقل مقصد تو بغیر ٹردی ہی نہیں عقل دیے جڑی اکھ ہے نا وہ مقصد ہے سیانے بندے ہو تو سجے کھبے جاؤ گے اگلا آگے کیوں آیا ہے کی کروں ہے کیوں آیا ہے کتھوں آیا ہے جے تک کیوں نہ ہوئے اپنے آمد دا مقصد نہ ہوئے انسانی عقل تسلیم نہیں کر دی اور انسان عقل مند نہیں ان سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس جہان تے انسان کیڑی کمی ہے جنوں اللہ تعالی نے نبیاں تے رسولاں نال پوری کیتی ہے ضرورت ہے نا نبوت رسالت دی نہ ہوئے تے انسانیت دا ہی نقصان ہے انسانیت ہی گم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رسول کیوں بھیجا کیڑی کمی ہے اس جہان ہے جے دی آکے ازالہ اللہ دا نبی رسول کرتا جے تک کتاب نہ ہوئے نبی نہ ہوئے اس کائنات دی ضرورت پوری ہو ہی نہیں سکتی نہ وہ ضرورت ساڑی عقل پوری کر سکتی ہے نہ ساڑے تجربے پورے کر سکتے ہیں نہ ساڑا لوگوں دا کٹ پورا کر سکتا ہے ایک ایسے انسان دی ضرورت ہے جس تو بغیر انسان ہی نہیں اور ایسی ضرورت ہے جتھے نہ انسان دی حس پہنچ سکتی ہے نہ عقل پہنچ سکتی ہے اتھے صرف مولا دا فضل کچھ ہوگا سیانے بندے بیٹھے ہو آخر مسلمان بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو تسا آپ دسو بھئی انساناں دے وچ دیس کائنات کیڑی کمی سی جیڑی اللہ تعالیٰ نے پوری کیتی ہے نبیاں نو بھیج کے تے کتاباں نو بھیج سوال دا حق بندا کہ نہیں تے جواب دیو نا پھر آخر عاشق ہو جنتی ہو پاکستان پاک پنجتن پاک دیو نا جواب کون سی کمی دیکھو ترتیب میری سنو دنیا میں کمی تھی انسان پورے موجودات عرش عظیم لوح محفوظ کرسی سدرۃ المنتہا 7 آسمان یہ زمین اور آسمان دے درمیان خلا تے فضا دے وچ اتنی عظیم مخلوقاں موجود نے جنہاں نو ویکھ کے خود انسان حیران ہے اسی حیران نہیں ہو جاندے قدرت اور فطرت دے مظاہر ویکھ دے نے بندہ حیران ہکا بکا پارے ستو دریا تلے آ جاون انساناں دے ہوش اڑ جاندے نے حیران ہو جاندے نے تو انسان عرش تو لے کے تحت سرا تک کیڑی مخلوق دی لوڑ پئی ہے اتنے مخلوق اتنی عظیم تے موجود ہے فرشتے موجود سن جن موجود سن زمین موجود ہے آسمان موجود ہے عرش عظیم جیسا جہان موجود ہے لوح محفوظ سدرۃ المنتہا کرسی بڑی سے بڑی مخلوق چھوٹی سے چھوٹی مخلوق دونوں مخلوقاں موجود
موجود نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سب دے ہوندے ہیں، خالی کائنات وچ کوئی کمی سی جیڑی اللہ تعالی نے انسان نو بڑھا کے پوری کیتی ہے، انسان نو بڑھا کے پوری کیتی ہے۔ ہن تو دس کائنات وچ کیڑی کمی ہے جیڑی اللہ تعالی نے تیرے نال پوری کیتی ہے؟ تو تے ساری زندگی رہ جانا ہے دنیا چ اپنی کمیاں پوریاں کرن کیتے، ساری زندگی ساڈی لنگ جاندے نے اپنی کمیاں نو سمجھداں دے پورے کرن کیتے، تے بھائی ہن اللہ رب العالمین تے کمیاں تے نقصان تو تے پاک ہے، اتنی عظیم کائنات ہے، اتنی کثیر موجودات ہے، کیڑی شے دی کمی ہے جڑی اللہ تعالی نے حضرت انسان نو بنا کے پوری کیتی ہے؟ پھر انساناں وچ کمی ہے جڑی اللہ تعالی نے نبیاں نال پوری کیتی ہے، پھر کوئی نبیاں وچ کمی ہے جڑی اللہ تعالی نے خاتم النبیین نال پوری کیتی ہے۔ اب بتا دوں کون سی کمی، کون سی کمی تھی؟ عرش تھا لیکن کمی تھی، آسمان تھے لیکن کمی، سدرۃ المنتہا کمی تھی، جبریل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے، میکائیل ہے، اربوں خربوں لا تعداد میں ملائکہ ہے، جبریل کے بنانے سے بھی کمی نہیں ہوئی پوری، اسرائیل کو بنایا، جبریل کو بنایا، اسرافیل کو بنایا، میکائیل کو بنایا، زمین بنایا، آسمان بنا، اتنی مقصود، اتنی کثیر کائنات، اتنی جناب عظیم موجودات میں کون سی کمی تھی جیڑی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو دیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ حضرت انسان ایسی جامع الحقائق اور مجموعہ ملک ملکوت مخلوق ہے جس میں اگر انسان کو کھول دو تو یہ ساری کائنات بن جائے گی، اگر ساری کائنات کو بند کرو تو حضرت انسان بن جائے گا۔ دوویں جہان کلمے دے اندر تے کی جانے خلقت بھولی ہو، نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ اب بتاواں ساری مخلوقات تھی لیکن ایک نہ تھا، وہ کون؟ خلیفۃ اللہ۔ کون نہ تھا؟ خلیفہ اللہ۔ اور پھر کون سی تھی چیز نہیں تھی؟ محبت۔ کیا تھی؟ محبت، عشق، محبت، عشق، یہ کسی کے پاس نہیں تھا، نہ عرش کے پاس تھا، نہ لوح، سدرۃ المنتہا، سات آسمان، زمینہ، فضا، ہوا، جتنی موجودات نے محبت کو خالی سن، عشق دی درد کو خالی سن۔ محبت بمانا کشش طبی، کشش خالق مخلوق الالخالق، وہ تو سب میں ہے، لیکن عشق محبت دا فرق یہ ہوندا ہے جدو جدائی پہ جاندے نا محبوب تے محب دے وچ تے پیچھے محب محبوب نو لبدا ہے، لبن دی خاطر جیڑو رات دن وین کردا ہے، دل دکھیلا، اکھاں ہنجو والیاں، جدو دل وچ درد ہوے اکھاں تو پرنالے وگدے ہون، پھر اے عشق دی علامت ہے۔ کملیو دنیا وچ کائنات وچ ہر شے ہے لیکن عشق نہیں سی تے عشق والا دل نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بنایا ہے لیکن کسی نو دل نہیں دیتا، دل حضرت انسان نو دیتا ہے۔ انسان کو محبت کا دیا، دل دیا، انسان کی عظمت دل کے ساتھ ہے اور دل کی عظمت محبت کے ساتھ ہے اور محبت کی عظمت محبوب کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے جس انسان کا جیسا محبوب ہوگا اور اس انسان کا ویسا ہی مول ہوگا۔ تم مول لواؤنا ہی اپنا محبوب بنا لے، جنوں بناویں گا اوویں تیرا مول لگے گا، تے جے بڈھی نو محبوب بنا لو تے بڈھی دا مول لگے گا، گڈی نو بنا لو گڈی والا مول، ٹوکرا ہوے نا ٹوکرا او دے وچ جیڑی شے پئی ہوے او دے مطابق ٹوکرے دا مول لگدا ہے۔ کی لگدا ہے؟ تے بندہ ایویں دل ٹوکرے، جسم جیڑا ٹوکرے وانگ ہے، اے جیڑا دل ہے نا بیچارہ اے وچ چیز جیڑی پئی ہوندی او دے وانگ ہے۔ ہن تیری مرضی جے ٹوکری دا مول ودھاونا ہی نا اپنے جسم دے تن دا تے پھر اس ٹوکری وچ او شے رکھ جویں کائنات دے وچ ہر شے ہے لیکن عشق کوئی نہیں۔ تے تیرے دل وچ کملیا انہیں دل بنایا ہی عشق تے،
دماغ بنایا عقل رکھی، جگر بنایا تے خون رکھیا، گردے بنائے تے صفائی کردا ہے، معدہ رکھے تے ہضم کردا ہے، یہ سارے اعضاء دل کے نوکر ہیں اور حضرت دل سب کا بادشاہ ہے۔ اور یہ دی بادشاہی کی ہے، ایک دماغ ہے، ایک دل ہے، ایک پیٹ ہے۔ پیٹ میں روٹی ہوتی ہے، دماغ میں خیالات ہوتے ہیں، دل میں رب العالمین کی ذات ہوتی ہے۔ روٹی کتھے جاندی ہے؟ اونج تے آندو میں دل نال کھا دیئے تے جاندی کتھے؟ دل جاندی یا پیٹ ہے؟ انج کیوں آندو میں دل نال کھا دیئے؟ دل نال کھا سکتے ہو، اور روٹی دل نال کھا سکتے ہو؟ دل لے تُسا کبھی لکمہ پایا دل نو آکھا کھاؤ فری دیا، کدی انج کیتا ہے؟ تو پھر انج کیوں آندو یار میرا دل کوئی نہیں تے میرا دل ہے؟ گل کی ہے کہ بابا جی دل جڑا ہے وہ بادشاہ ہے تے سارا جسم دی سلطنت ہے تے سارے سلطنت اے دے جناب تعلقات نے، منہ نالی دا تعلق ہے ذائقے دا، کنا نالے سونیاں آوازاں سندا ہے، اکھاں نال سونیاں صورتاں ویکھدا ہے، وہ منہ نال خوشبو نک نال خوشبوواں سنگدا ہے، منہ نال ذائقے سنگدا ہے، ایویں نا ایکو دل ہی ہے، اے دل جڑا حضرت انسان دی روح ہے، اے روح آئی ہے خدا دی طرفوں، ایک دا تعلق ہے خدا وال، ایک دا تعلق ہے مخلوق وال، اے دو تعلق دے رکھدا ہے، ایک خالق نال ایک مخلوق نال۔ جدو ایک کملا ایتھے آیا ہے نا، اے ایتھے لگ گیا ہے، بیوی محبوب ہے، دنیا محبوب ہے، پیسہ محبوب ہے، زمین محبوب ہے، فلانی محبوب ہے، فلانی محبوب ہے، ایک کملا تلواں پاسا سارا رکھ بیٹھا ہے، اتلا پاسا بھول گیا ہے، اتلا پاسا مخلوق والا یاد خالق والا بھول گیا ہے، ایویں نا ہن کی کردا ہے؟ پھر اے کسے نہ کسے دن حب وطن دی غالب ہوئی، ایک پل بین نہ دیندی، ایک پل بین واؤ سلطان فرماتا ہے الستو بربکم قالوا بلا، اس دین دی جیڑی محبت ہے نا، جب اس جمال خدا دا دیدار کیتا ہا، جمال خدا سامنے تھا اور انسان بھی سامنے تھا، او جیڑا وقت ہے نا باو آندا مینوں او وقت یاد پیا ہوندا ہے تے جویں راجپالا رب العالمین اوتھے تینوں ساڈیاں روحاں نے بغیر پردے تو ویکھیا سن تے سونیا اج یہ دنیا پردہ ہے، اے ہٹا کے سانو پھر اپنا دیدار کرا، پھر صدقے جاواں وہ اپنا دیدار جتھے بھی کراوے، عاشق اتھے سفر کر کے پہنچنا ہوندا ہے۔ صحابہ کرام کو جنگ بدر میں دیدار ہوا، مسجد کو چھوڑ کر بھاگے سیدھے میدان بدر میں گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ عبادت خانہ ہے، معبود ادھر ہے، ہم تو انسان تو بنا ہے دیدار یار کے لیے۔ کس کے لیے بنا ہے؟ دیدار یار کے لیے، ہم تو دیدار کریں گے، مسجد میں ہو تو جی بسم اللہ، میدان جنگ میں ہو تو جی بسم اللہ، زندگی میں ہو تو ماشاءاللہ، موت کے ساتھ ہو تو جی بسم اللہ، ہم تو دیدار یار کے طالب ہیں، ہمیں نہ مسجد سے تعلق ہے نہ میدان سے تعلق ہے۔ صحابہ کرام جاتے پوری دنیا میں، ہوں میرے بابا دین پھر واپس چلیے نا، گل رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو بنایا، خلافت دیتی تے محبت دیتی تے امانت، تین چیزاں اللہ نے انسان نو دیتی نے، خلافت، امانت، محبت۔ خلافت جنہاں دے فرشتے نے مقابل، امانت زمین و آسمان دے مقابل تے محبت اپنے مقابلے چھے۔ تین چیزاں اللہ نے انسان نو دیتے ہیں، خلافت، محبت دے امان، تین چیزاں، ان تین چیزاں نو پورے کراؤن کیتے تیرے میرے کولوں اللہ تعالیٰ نے کتاباں دے رسول نو بھیجا ہے۔ ان وجہ کی خلافت کی نو آندے اے جہان ہے دنیا دا، اتھے اللہ تعالیٰ نے سانو اختیار بھی دیتا ہے، ملک بھی دیتے تے ملک بھی دیتا ہے، عقل بھی دیتی ہے، علم بھی دیتا ہے، اعضاء بھی دیتے ہیں، جسم بھی دیتا ہے، عقل بھی دیتی ہے تے روح بھی، یہ تین چیز اللہ تعالیٰ نے شانو دے کے اس جہان بھیج دیتا ہے۔
ادھروں نال اختیار دیتا ہے کی دیتا ہے قاضی شہدا کہ اس شے نو تو اپنی مرضی نال بھی کر سکدا ہے لے سکدا ہے تے میری مرضی نال بھی کر سکدا ہے تے لے سکدا ہے اے اختیار دو مرضیاں دا اللہ تعالی نے حضرت انسان نو دیتا کینو دیتا ہے حضرت انسان نو دیتا ہے ہن انسان اس اختیار نال شان والی مخلوق ہے کی ہے بولو شان والی اب اختیار کیڑی شے وچ اس ملک دے ملک وچ اللہ نے اختیار دیتا ہے کیویں اپنی مرضی سے عورت رکھ سکتے ہو اپنی مرضی سے دولت کما سکتے ہو اپنی مرضی سے حکومت کر سکتے ہو اپنی مرضی سے دوست دشمن بنا سکتے ہو اپنی مرضی سے جنگ و صلح کر سکتے ہو اپنی مرضی سے معبود بنا سکتے ہو اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہو ملک اور ملک سب کچھ تو بھی کر سکتا ہے سب کچھ اور خدا بھی کر سکتا ہے اور خدا دا اختیار دے مرضی ایک پاسے تیرا میرا اختیار دے مرضی اس پاسے اور اختیار آ گیا مرضی بھی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا سی دیکھو یہ ساڈے ملک دے ملک وچ اپنی مرضی کردا ہے یا ساڈی بھی مندا ہے اپنی مندا ہے یا ساڈی بھی مندا ہے ہن اختیار ہویا ہن اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دے دیتا ملک ملک بھی دے دیتے لیکن ہدایت خدا دی طرف نہ آئی کیونکہ قیامت والے دن سوال ہو سکدا سی مولا سزا جو دیتی تو کہ نہ بھیجا سی سزا جے حساب تے سزا بغیر ملک تو نہیں ہو سکتی ملک تو قانون تو نہیں ہو سکتی سزا کیوں دیتا ہے کیڑی نافرمانی کیتی ہے تے اختیار تے دیتا ہی نہیں نہ ملک نہ ملک دا تے قاضی سزا جزا اللہ تعالیٰ نے ملک بھی دیتا ملک بھی دیتا ہدایت بھی دیتی تے ہدایت دے چل کے پھر سزا جزا تے اللہ تعالیٰ نے آخرت دا جہان بڑھایا ہے دو چیزاں انہیں بین منگے دیتیاں نے تے دو نے بعد دیتیاں نے دو نے پہلے دیتیاں نے اختیار تے ملک تے ملک انہیں پہلے دیتا ہے سب اولاد آدم کو لیکن ہدایت اور آخرت اللہ تعالیٰ نے بعد دیتا ہے نبی آوے گا ہدایت کے لیے اور آخرت کے لیے کیا ہدایت اور آخرت کہ اے انسانوں اپنے ملک ملک دولت عورت حکومت سلطنت دوستی یاری چھلو جنگ اپنے تمام تعلقات اور معاملات میں نہ انسانی قانون کو تسلیم کرو نہ اپنے قانون کو تسلیم کرو صرف خدا کا قانون تسلیم کرو خدا قانون بنانے والا ہے رسول لانے والا ہے اور سنی مومن ماننے والا ہے سمجھ آئیے پھر پتہ لگا نا رسول کیوں آندا ہے اختیار ہے عورت بغیر نکاح کے بھی رکھ سکتے ہو نفس اندر جڑا بیٹھا نا خبیث دا بچہ ہے آندا ہے میں جو کچھ لواں گا اپنی مرضی دا لواں گا یا اپنی مرضی دا نہیں رہے گا تو میں سارا دن تینوں پریشان کیتی رہاں گا بندہ شودا ہے بلچے دے ہتھ بڑے پریشان ہیں بال ہوے تہاڈا ہک محبت ہوے غالب لے جاؤ انہوں بازار وچ تے انہیں تے تینوں کر دینا گونگی دے انہیں آکھنا اے شے لا دے اے شے لا دے اے شے لا دے بادشاہ تے وزیر دا مقابلہ ہو گیا بادشاہ نے آکھا میرا کوئی پتر ہے تے سیاںا ہوئے دی ہر گل منی کی کر او وزیر نے آکھا بادشاہ عقل دا علاج کرے بال دی ہر شے پوری نہیں کر سکدے انہیں آکھا نہیں میں بادشاہ میرے ملک جڑی کمی میرا پتر جو بھی منگے تو دتی جا انہیں آکھا ٹھیک ہے بادشاہ ٹر پیا وزیر نال بازار وچ فلانی شے لے آ دے فلانی لے دے فلانی لے دے انہیں ہر شے لے دتی اگے آ گیا ہاتھی کھڑا ہے انہیں بچے نے آکھا ابو جی اب ہاتھی لے دو انہیں بادشاہ نے لے دیتا اگے دکان دے گیا تو لوٹا پیا سی انہیں لوٹا بھی لے دیتا اگے بچہ آندے ابو جی ہاتھی نو لوٹے چ پاؤ ہاتھی نو بادشاہ کملا حقا بکا ویڑ میں ایدہ مطلب ہے جتنی بھی اولاد پیاری آوے کسے موقع دے لانو چھڑنا پڑا جدو یا اتری دے آنے لنا بھئی اٹھ دے لے رے اٹھ نو لوٹے جب پاؤ ہاتھی نو لوٹے جب پاؤ ادھروں میرا زوڑا کل بھی کھڑ جان دیا اتری دا تیلو نہیں دیا کہ اندھی محبت نہ کر رہی اے اندھیاں محبت آلے ہمیشہ لوٹا بھی چاٹ کھڑ کر دیں ہاتھی بھی چاٹ کھڑ دیں اے جلہ سانا نفس بیٹھا بالکل سے زدی بچے وانگے عورت جا رہی ہے ویکھ لے ویکھ کے دل لا لے جا ادھر رہا ہے دل ادھر دل کا مطلب ہے توجہ انہیں ہن گدڑیاں کا جڑیاں نماز پڑھن لگ گئے تھے خیال ادھر الحمدللہ رب العالمین یہ اترا نماز چڑھیا کھڑے جدو خیال غالب ہوئے پھر ہر شے مغلوب ہوندی ہے
خیال دی پاکیزگی دل دی پاکی ہے کیا دی پاکی ہے دل دی عورت آوے نا خیال جاوے دل توجہ نہ کرے اندر محبت نہ ہوئے اتھے حسن نہ ہوئے کبھی بندہ عورت دا خیال دل چ نہیں رکھدا عورت کے پاس حسن ہو بندے کے پاس محبت ہے اے حسن دے محبت دے پرانے جوڑ نے جتے حسن ہوئے محبت نہیں رہندی جتے محبت ہوئے اتھے حسن بھی دو میں آندے نے ملا کر رہیں گے مل کر رہیں گے ہون پھر محبتاں تے عشق جڑے خدا نال کرنا سی وہ اساں کر بینے بڈھی نال ہون کیے وہ ہر وقت بڈھی دا خیال ہے کی دا خیال ہے بڈھی دا خیال ہے اور کسے دا خیال جے نماز پڑھی تے بڈھی اللہ اکبر بڈھی اکبر یا اللہ اکبر جیڑی شے دا خیال غالب ہوئے گا نماز تو ہی شے ہوئے گی روٹی دا خیال غالب ہے اللہ اکبر بڑا یا روٹی اکبر وہ روٹی اکبر ہے نا کملا جیڑی شے خیال وچ کھڑی ہوندی ہے او اکبر ہوندی ہے اس واسطے اللہ دا فقیر جیڑا جدوں اللہ اکبر آکھے گا وہ آکھن وچ سچا ہوئے گا کیوں اونے کائنات دی کسے شے نال محبت کیتی نہیں اونے محبت رب نال کیتی ہے اس واسطے سچی تکبیر اللہ دے ولی دی ہوندی ہے کیندی ہوندی ہے صرف ولی ہے جڑا کہہ سکتا ہے اللہ اکبر تو میں جھوٹے ہاں کدی چودھری اکبر کدی ایم این اے اکبر کدی تھانے دار اکبر کدی بڈھی اکبر کدی گڈی اکبر تیرے میرے اکبریاں بڑیاں نے تاں دے جدو اللہ اکبر کر دیں تو اقبال ہو بے کہ انہیں ساڑ کے انہیں آکھا کبھی سر بسجدہ ہوا میں تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز اقبال کہے واقعی زانو نماز ہے کوئی ملتا ہے نہیں ملتا وہ کملے ہو یہ پکوڑا کھا لو تے جے تک کلی نہ کرو چس جاندی اندروں پکوڑا کھا کے سیدھی اللہ اکبر کرو تے بندہ نماز کی کھڑدا کر او میں نہیں کردا کہ تسا فرش دے بیٹھے ہو او شاری کی بیڑی دا پورا کملے ہو سمجھ دے پے تے کملیا پکوڑا ایک منہ وچ کھڑا باقی تلے لے گیا لذت دی منہ وچ کھڑی ہے تے نماز دے وچ انہیں کھچ لئیے لکھ دفعہ اللہ اکبر آکھے جھوٹ ہوے گا پہلے جا اپنے دل نو صفا کر کوئی بڈھی پیسہ دھن رن کن حکومت سلطنت تیرے دل دے ویڑے وچ نہ وسدی ہوے وسدا صرف رب ہوے اللہ اکبر تو آکھے گا جی میرا بندہ جواب رب عطا فرماوے گا اللہ تعالیٰ دے فقیر ہوئے نے فرماؤں نے جب میں نماز پڑھا تو شامی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد فرمایا جے تک نماز دا جواب نہ سنا او میرا بندہ جے تک ادھروں جواب نہ آوے فرمایا میں نماز دے چاش نہیں ہوگی واہ بندے او واہ او بندے تے ہم باندھا رہے تو میرے بابا گلاں بڑیاں نے الحمدللہ چشتیاں کو 12 تقریراں لی کتاب نہیں الحمدللہ چشتیاں کو تھوک دا زمان ہے ہاں چشتیاں کو کوئی تھابڑی نہیں کوئی چھابڑی نہیں کوئی فلانے باغ تو لائے باقیاں کو چھابڑیاں نے غیران دا باغ اتھے لگ کیا پہ پال ساڑھے کو صدقہ رسول دا اپنی تھوک دے باغ ہے جنہ کھاؤ مکدہ نہیں ایمیں نا میرے دوستو تو ہون میرے بابا اختیار کنو ہے انسان قادہ یہ زندگی اپنی مرضی دی بھی گزار سکنا ہے تے خدا دی مرضی دی بھی گزار سکنا ہے دو مرضیاں مقابلے نے ایک تیری ایک تیرے رب دی ہن جڑا مومن ہے نا وہ کی کردا ہے وہ آندا مولا ملک بھی تیرا میں بھی تیرا تو بھی تو ہے سب کچھ تو ہے بھلا کون نہیں مانا مولا میرا تو سب کچھ تیرا ہے تو میرا میں تیرا سن دے بیٹھو سچے عاشق دی جڑی اب جواب ہوندی نا اذان وہی ہوندے مولا تو میرا میں تیرا سن دے بیٹھو اج منافق جڑا شکول والا او کیویں ایک حافظ سی حافظ انا
تقریر مولوی دی سنی تو انہوں بھی شوق لگ گیا بھئی میں بھی خدا نو ملنا ہے. مسجد وچ گیا ایک مولوی شرارتی اودے نال کھڑا سی انہیں رسا پایا اوتے چڑھ کے انہیں کہا سرکار تہاڈی دعا منگو قبول ہو گئی ہے تے اللہ تعالیٰ تانوں ہن منگدا پیا اوتھے آؤ. اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے تشریف لائے انہیں رسا سچا گھو گیا گالے چ انہیں رسا پایا خدا کی طرف جا رہا ہے. وہ جڑے تھوڑا جا انہیں چھکیا تے گھوگا آیا آندھا اللہ نہ تو میرا نہ میں تیرا کٹ گلام گھر نو جانا. یہ جی گلام والے عاشقی پھر دے ختم نبوت پر جان بھی قربان ہے پر وہ گولی ہوئی ٹھاکا دے یادگار والی کھڑا ہوتری دا عشق دلدادلی قطرہ تے میں فداہی یا شیر ربانی تو پوچھ عشق رسول دا یا مہر علی تو لگو آگے پوچھ ملہ نو کی لگے عشق نا ایتے ملہ نے چھاڑے نال دھوکھا کیتا ہے تو بھی اس دھوکھے میں شوقین ہے. وہ ایک میراسی سی میراسی دے کول گیا میراسی گیا جٹ دیکھو زمیندار دیکھو انہیں آکھا جٹ زمیندار صاحبہ تیرے کول گھوڑے واوا نے ایک گھوڑا میں نو بھی دے خدمت کیتے تو دی خدمت میری روٹی کم چل دا رہا. انہیں آکھا چلو لے جا انہیں گھوڑا دے دیتا 3 مہینے تو ہوئے تے گھوڑا نہ چور کھول کے لے گئے تو چور کھول کے لے گئے تے وہ زمیندار آیا انہوں نے پوچھا میراسی میرا گھوڑا کتھے وہ میراسی میرا گھوڑا کتھے انہیں آکھا سامنے قلعے دے بنے کینے ہوتے بنے آئے قلعے میراسی جدوں چور گھوڑا کھول کے لے گیا تے میراسی دی دید پئی سی اڑ دے خرگوش دے اٹھے انہیں رسا دے کے دے گلے دے باندے جٹ آیا انہیں آکھا میراسی میرا گھوڑا کتے آ گیا وہ بندے انہیں آکھا تیرے بچے مرنے گھوڑا تھوڑا ہے تے سی اوڑے انہیں آکھا وڈے بندے ہوندے پاگل 3 مہینے میں دا خرچہ کیتا ہے گھٹینا نہیں ہے گھٹ کے دے حال میرے بابا جڑے سانو مولوی ٹکرے نے میراسی دے بھی پیو نے انہاں واللہ رسول نے دین پورا دیتا سی وہ کھول گیا انگریز اتری دے بنی کھڑے نے جمہوریت ووٹ الیکشن سکول تعلیم جمہوری اسلام سکول اسلام ووٹ اسلام سیاسی اسلام سکول اسلام اور لعنتیا رسول کا اسلام جمہوریت کا محتاج نہیں ہے. اگر جمہوریت مغرب میں اسلام کے بغیر چل سکتی ہے تو اسلام بھی قیامت تک جمہوریت کے بغیر چلتا رہے گا. ڈردائے نہ ہردائے گل شیرا وانگوں کردا انہا شانو جیڑا سی اور بعد کے دیتا ہے قلعے دے آندے کی ہے وہ دیا بھی 4 لکھاں سانے یہ دیا بھی 4 لکھاں وہ دا بھی پچھو پوچھڑا یہ دا بھی ہے وہ بھی اگوں کھاندہ سی یہ بھی اگوں کھاندہ ہے نشانیاں تے پوریاں نے دے کو پیو لگتا ہے نہ دا ماں مت رہی دے پیو کا صحیح یہ فرق ہی نہ ہے. اور مولوی کیا گئے جمہوریت اسلامی ادھر مشورہ ادھر مشورہ دینے والا فاروق تھا لینے والا صدیق تھا یہاں مشورہ دینے والا بے ایمان ہے لینے والا زندیق ہے. تو میرے بابا اپنا یہی اختیار ہے. اور کافر دے مومن کیویں بندا رسول دے کتاب آوندی ہے جنے آکھیا ہوئے میں اپنی زندگی دا قانون انساناں دا بنایا ہویا نہیں رکھا میری زندگی دا قانون خدا دی ذات دا جڑا اپنی زندگی دے تمام اختیارات قانون خداوندی دے مطابق ادا کرے وہ مومن ہے. کی ہے بولو مومن ہے. اور ہم مومن ہیں الحمدللہ. ہمارا رسول اپنی ذات کے حوالے سے بھی بے مثال ہے اور ہمارا رسول اپنی شریعت اور دین کے حوالے سے بھی مثال ہے. تو میرے بھائی میرے رسول کا جو نظام خلافت ہے نظام حکومت ہے وہ دنیا میں بے مثال ہے. جس طرح ہمارے رسول کا ثانی نہیں ہے اسی طرح ہمارے رسول کے علم کا بھی ثانی علم نہیں اخلاق دا ثانی اخلاق نہیں حکومت
حکومت دا شانی حکومت نہیں، تعلیم دی شانی تعلیم نہیں، تربیت دی شانی تربیت نہیں۔ وہ بے ایمانا کہ رسول بے مثال ہے، کہ رسول دی زندگی دی ہر شے بے مثال ہوئے گی۔ وہ منافقہ جے رسول بے مثال ہے، ساڈے رسول جیاں رسول تے نبیاں وچ کوئی نہیں، تے بے ایمان ہے جی کیوں نہیں آندا کہ ساڈے رسول دے قانون اور شریعت جیاں قانون پوری دنیا وچ کسے جا دے کوئی نہیں۔ بے ایمان جدو رسول بے مثال ہے، ہر شے بے مثال ہے، لندن کی لین جانا تیرے مامے بیٹھے۔ اچھا بھائی آمب دے بوٹے نو لگدا یا ککر تو مل سکدا ہے؟ آمب لینا ہوئے ککر تو ملے گا یا آمب دے بوٹے تو؟ تے جڑا بندہ آ کے میں ککر دے چڑھیا مینوں آمب دے دیو، مل سکدے ہیں؟ او تیرے بچے مرن نبی آمب وانگے، انگریز ککر وانگے، اتھے چڑھے گا کنڈے ہی کڈے لبنے نے، آمب نہیں لگ سکدے۔ ہمارا رسول بے مثال ہے، اس کی علم، اس کا تعلیم، اس کی قانون، اس کا نظام زندگی، اس کی شریعت، اس کی امت، اس کی کتاب، اس کی ذات، اس کے یار اپنے اپنے مقام اور مرتبے وچ بے مثال ہے۔ بے ایمانہ بے مثال انہوں آتے نے جیڑی شے ہو جائے نہ ہو، اگر رسول بے مثال بنے گا تو اپنے علم سے بنے گا، اور جو ہمارے رسول کا علم ہے بے ایمان وہ لندن، امریکہ، برطانیہ میں نہیں ہے۔ جس کے پاس علم کا رسول کا علم آتا ہے وہ ڈاکٹر، ماسٹر، پروفیسر، امریکہ سائنسدان دے فلسفی نہیں بنتا، یا داتا علی حجویری بنتا ہے، یا خواجہ فرید اجمیری بنتا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ تاں میں تو صرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے نقطے بھی دس سکتا، نورانیت دے، میں تو مقام رسالت بیٹھا دسنا، سندے بیٹھے ہو، کیونکہ آپ دی رسالت نال ہی ساری دنیا اور آخرت بن سکتی ہے۔ ایویں نا ہن کی کیتا گیا؟ ہن جی اسلام دین ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا اسلام دین حق ہے، میں نے کہا جھوٹ ہے، تو جھوٹا۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا بے ایمان اس طرح نہ کہے اسلام دین حق ہے، یوں کہے اسلام ہی دین حق ہے۔ اسلام ہی دین حق ہے، اور خاتم النبی رسول نبی جو جس کو خدا کے ساتھ خدا وحی کرے، خدا کلام کرے، اگر ہو اپنی ذات کے لیے تو وہ نبی بنتا ہے، اگر ہو باقیوں کے لیے تو رسول بنتا ہے، اگر اس کے بعد کوئی نبی رسول نہ ہو تو وہ خاتم النبیین بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات نے جڑا قانون نظام سانو دیتا ہے وہ تے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہیں، وہ تے شریعت عیسوی کوئی نہیں، شریعت موسوی کوئی نہیں، وہ تے تورات زبور انجیل کوئی نہیں، تو صرف قرآن پاک ہے۔ ایویں نہ سنی مسلمانوں، ہن دسو یہود نے کی چال چلی ہے ساڈے نال؟ ساڈا نبی آیا انہیں آکھا میں خاتم النبیین ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آوے گا، جڑے پچھلے کتابیں وہ بھی منسوخ، نبی بھی نہیں آوے گا، تے جیڑیاں پچھلے شریعتاں نے وہ بھی منسوخ، آگے بھی بند، پیچھوں بھی بند، اگے نواں آوے گا نہیں، پیچھے شریعت جیڑے آ گئے نے انہاں دی شریعت چلے گی نہیں، نہ شریعت پچھلیاں دی چلنی ہے تے نہ ہن نبوت دا سلسلہ اگلے چلنا ہے، شریعت میری آخری، ذات میری آخری۔ وہ منافقہ اگر رسول خاتم النبیین ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام واحد دین ہے، اور اسلام ویسا دین ہے جس میں دنیا کے معاملات کے فیصلے بھی ہیں اور عبادات کے فیصلے بھی ہیں، تو اسلام دین کامل اور مکمل ہے، اور پھر دین واحد ہے۔ خاتم النبیین جب کہو گے اس کا مطلب ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو نبی انہوں آندے نے جڑا کچھ دین دے شریعت جے دے کول ہوئے، رسول انہوں آندے نے نویں کتاب جی دے کول ہوئے، تو سنی مسلمانوں ساڈا تے پھر کھاتا ہی گول ہو گیا۔ ہم تو اقوام متحدہ کا آرڈر مانتے ہیں، اگر بے ایمان سکولی ملا رسول کو خاتم النبیین منیندا ہے تے پاکستان دے وچ قانون انگریز دا ہے یا خاتم النبیین دا ہے؟ انگریز کا قانون ہے چور کے پرچہ کاٹو، خاتم النبیین کا مطلب ہے ہاتھ کاٹو۔ ہمارا رسول خاتم النبیین کس کے ساتھ ہے؟ اس سزا کے ساتھ ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ جو انگریز کا قانون چلائے اور رسول کے قانون پر عمل کرنا ظلم سمجھے وہ رسالت کا دشمن، نبوت کا دشمن، خاتم النبیین کا دشمن۔ اور ملا جمہوریت میں انسانی قانون چلتا ہے، خلافت میں خدا کا قانون چلتا ہے۔ خلافت ہو تو خاتم النبیین، جمہوریت ہو تو ہزاروں نبی۔
دعا ہے اللہ رب العالمین توانو سانو اپنے رسول دا سب کچھ رکھن دی توفیق بخشے۔ سنی مسلمانوں خدا انہوں آندے نے جیدے کول سب کچھ اپنا ہوئے، رسول انہوں آندے نے جیدے کول سب کچھ خدا دا ہوئے، تے امتی انہوں آندے نے جیدے کول سب کچھ رسول دا ہوئے۔ اے وانڈے جے کملیا رسول نے تیرے والے کمی چھڑی ہے تے رسول نے منیا کیوں ہی کمیاں، جے کمی نہیں چھڑی تو لندن امریکہ برطانیہ طالب سکول کالج یونیورسٹی میں کیوں جاتا ہے؟ اور منافق رسول نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی البابہ، علم کا شہر میں ہوں، علی دروازہ ہے، صدیق دروازہ ہے، عمر دروازہ ہے، عثمان دروازہ ہے، تو علم کا شہر تو رسول ہے، اور جاننے کے لیے خلفائے اربعہ کے پاس جانا پڑے گا۔ تو علم رسول تو مدینہ تو علم کا مدینہ تو رسول ہے، دروازے صحابہ ہیں، تو سکول تو نہیں ہے۔ لندن کی جان جاندہ ہے، لندن میں علم نہیں جہالت ہے، ترقی نہیں ہلاکت ہے، تہذیب نہیں وحشت ہے، اور ہمارے رسول کی تعلیم اعلیٰ، تہذیب اعلیٰ، طریقہ اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھو جا